الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آلہ وأصحابه لنا مقتدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بے پناہ تعریف و توصیف حمد و ثنا اس ذات بابرکات کے لیے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام عظیم ذات مصطفیٰ محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو کائنات میں سب سے عظیم ذات ہے اور جو پوری انسانیت کی قائد ہے۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ بانی پاکستان کے قائد اعظم میری مراد حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ہے۔ کل آپ کا یوم ولادت ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، اور وہ قومیں جو اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں نہ تو وہ انسانی معاشروں میں قدر کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں اور نہ اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام ہوتا ہے۔ اس پہ میں آگے بات جا کے عرض کروں گا کہ محسن کش قوم کس سزا کی مستحق ہوتی ہے۔ عالی مرتبہ سامعین، محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں سرکاری طور پہ ایک لقب دیا گیا قائد اعظم، کہ پاکستان میں پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کے سب سے بڑے قائد اعظم، ویسے تو کائنات کے جو قائد اعظم ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ساری کائنات کے، تو اس لیے میں نے لفظ بولا پاکستان کے، ویسے قائد عظیم وہی ہیں
جن کو اللہ نے اس ساری کائنات کا نبیوں کا بھی قائد بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس لیے میں نے لفظ بولا پاکستان کے قائد اعظم۔ تاریخ انسانی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، بہت کم ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو انسانوں کے نام وقف کر دیا۔ یہ جذبہ بڑا مشکل ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ جس انسان میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں اپنی زندگی کو اور اپنے آپ کو انسانوں کے لیے وقف کر دوں، یقین کیجئے اللہ کے ہاں اس انسان جیسا انسان کائنات میں کوئی نہیں۔ مجھے اس پر نہ ایک حدیث پاک اچانک ذہن میں آ گئی، افتتاحیہ خطبہ کے ابتدائیہ میں انٹرو میں یہ حدیث آپ کو عرض کر دوں۔ صحابہ میں ایک نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی ایک بڑی وجہ شہرت ہے۔ صحابہ میں وہ مشہور تھے کہ ساری رات وہ قیام کرتے تھے، قائم اللیل و صائم النہار آپ کا لقب تھا کہ ساری رات قیام کرتے ہیں اور سارا دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ساری رات قیام کرتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے، اور صحابہ میں وہ مشہور تھے اس بات میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی کے ہم سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ یہ داخلی دروازہ جو مین دروازہ ہے ستون کے ساتھ سے ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ کہتے ہمیں بڑا شوق ہوا کہ وہ کون سا شخص ہے جس کو حضور نے دنیا میں جنتی کہہ دیا ہے، وہ یقیناً زیارت کے قابل ہے، ہم اسے دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا، ایک شخص آیا، اس نے آ کے حضور کو سلام عرض کیا اور اس نے کچھ نوافل اور نماز ادا کی اور اس کے بعد واپس چلا گیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو سرکار نے پھر یہی جملہ دہرایا، فرمایا ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو اس دروازے سے داخل ہوگا، وہ جنتی۔ ہم نے کہا آج پتہ نہیں کون ہوگا، دیکھا تو پھر وہی شخص جو کل آیا تھا۔ تیسرا دن ہوا، سرکار نے پھر یہی جملہ دہرایا، تیسرے روز بھی سرکار نے فرمایا اس دروازے سے اس ستون کے پاس ایک جنتی آنے والا ہے اور ابھی آ رہا ہے۔ ہم نے پھر دیکھا تو پھر وہی شخص جو 2 دن سے آ رہا تھا، وہی جنتی شخص۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی حسرت ہوئی کہ مجھے سرکار نے آج تک کبھی نہیں فرمایا یہ جنتی ہے۔ میں ساری رات قیام بھی کرتا ہوں، دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں، اور سرکار کو پتہ بھی ہے۔ میں دیکھوں تو صحیح اس کی عبادت کیا ہے۔ یہ صحابہ میں شوق ہوتا تھا، آج ہمارے بھی شوق ہیں، پہلے ان کے بھی شوق تھے۔ وہ جذبے اور وہ شوق کہاں گئے جو نیکیوں میں مقابلے میں ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے محبوب ہوا، مجھے یہ تجسس ہوا کہ اب میں دیکھوں گا یہ کیا عبادت کرتا ہے کہ سرکار نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ کہتے میں جب وہ گھر چلے گئے، میں ان کے پیچھے چلا گیا تو میں نے ان سے جا کے کہا کہ میری کچھ باپ سے ناراضی ہو گئی ہے تو میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، چچا جان آپ کی اجازت دے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا بسم اللہ، آپ رہیے اور آپ کی صلح بھی کروا دیں گے۔ کہا جی پہلے مجھے رہنے دیں، ابھی ابا جان جلال میں ہیں، میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ کہتے میں نے بہانہ بنایا یہ کہ دیکھوں تو صحیح اس کے ساتھ رہ کے یہ کرتا کیا ہے۔ کہتے دن کو تو میں نے دیکھا وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اب میں نے سوچا رات ہوگی پتہ نہیں کیا عبادت کریں گے۔ میں نے کہا جی میں نے آپ کے کمرے میں سونا ہے۔ کہا جی آ جاؤ میرے کمرے میں سو جاؤ۔ کہتے وہ بھی لیٹ گیا، میں بھی لیٹ گیا، اور میں نے اپنے اوپر جو چادر اوڑھی تھی نا میں نے ذرا ٹیڑھی کر لی اور ایک آنکھ باہر نکالی ہوئی کہ دیکھوں یہ کرتے کیا ہے۔ کہتے چند ایک منٹ گزرے تو خراٹوں میں میٹھی نیند میں سو گئے۔ کہتے میں نے کہا شاید بعد میں اٹھیں گے، کوئی نہ، رات گزری، میں جاگتا رہا وہ سوئے رہے، میں جاگ رہا تھا وہ سو رہے ہیں۔ کہتے تہجد کا وقت بھی ہو گیا، میں نے تہجد پڑھی، وہ تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے۔
میں بڑا حیران ہوا۔ اذان ہوئی، اذان کے لیے اٹھے، نماز پڑھی اور پھر آ کے واپس اپنے کاموں میں لگ گئے۔ میں نے کہا شاید آج وہ سو گئے ہوں، تھکے ہوں گے، کل دیکھتا ہوں کل کیا ہوتا ہے۔ اگلی رات آئی، پھر یہی حال۔ میں ساری رات جاگتا رہا، وہ سوتے رہے۔ تیسری رات میں نے کہا آخری بار آزما لوں۔ جب تیسری رات آئی تو میں نے پھر ساری رات جاگ کے گزاری اور انہوں نے سو کے گزاری۔ تو تیسرے روز میں نے آخر ان کو پوچھ ہی لیا۔ میں نے کہا چچا جان، میری لڑائی لڑوئی کوئی نہیں ہوئی اپنے باپ سے، آپ کو حضور نے فرمایا تھا 3 دفعہ، یہ واقعہ پورا سنا دیا۔ تو مجھے جستجو تھی کہ میں ساری رات قیام کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں، اور حضور نے مجھے کبھی یہ جملہ نہیں فرمایا، آپ کو فرمایا ہے کہ یہ جنتی شخص ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ عبادت کیا کرتے ہیں، لیکن 3 راتیں گزر گئی ہیں، میں جاگتا ہوں، آپ ساری رات سوتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کے ہاں عبادت کیا ہے۔ انہوں نے کہا بچے بیٹے چلو تو نے آج راز پوچھ لیا ہے، میں بتا ہی دوں، میں کوئی اضافی نفل نہیں پڑھتا اور میں ساری رات ایسے ہی سوتا ہوں جیسے تو نے دیکھا ہے، صرف فرض نمازیں پڑھتا ہوں، باقی دن کو میں روزہ بھی نہیں رکھتا، صرف رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اور رات کے لیے الگ میری کوئی نوافل عبادات کوئی نہیں ہے، تہجد کے لیے بھی میں نہیں اٹھ پاتا، تجھے ایسے ہی بتاؤں کہ یہ 3 راتیں نہیں، میں اٹھتا ہی نہیں ہوں۔ تو کہا پھر بتائیے وجہ کیا ہے، حضور نے آپ کو کیوں فرمایا دنیا میں یہ جنتی شخص ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے اندر اور نیکی کوئی نہیں ہے، 2 نیکیاں میرے اندر موجود ہیں۔ مسلمانوں اب وہ ذرا غور سے سنیے گا تاکہ ہم بھی جنتی بن جائیں۔ وہ 2 نیکیاں غور سے سننا ہے۔ کہا نمبر 1 میرے اندر نیکی یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے بارے بغض اور کینہ نہیں۔ نمبر 1 میرے دل میں کسی کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں بغض اور کینہ نہیں ہے، میں نے اپنے دل کو بغض اور کینے سے پاک رکھا ہے۔ اور دوسری نیکی میری یہ ہے کہ اللہ جس کو جتنا دیتا ہے میں نے کبھی حسد نہیں کیا۔ یہ 2 عمل ہیں جس کی بنیاد پہ سرکار مجھے دنیا میں جنتی فرماتے ہیں۔ مسلمانوں پتہ یہ چلا کہ نمازیں روزے جتنے بھی ہوں، اگر یہ 2 بیماریاں ہیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ 2 عمل ہیں کہ سینہ کسی کے بارے میں بغض اور کینہ نہیں رکھتا اور سینے میں حسد نہیں ہے، یہ 2 چیزیں، تو پھر مبارک ہو، اگر یہ نعمت ہے تو اللہ نے دنیا میں آپ کو جنتی بنا دیا۔ اور اس کے برعکس نمازیں جتنی ہوں، دین میں جتنے لگے ہوں، شکل سے جتنے دینی بنے ہوں، لیکن دل میں بغض ہے، دل میں کینہ ہے اور دل میں حسد ہے، تو یاد رکھو نمازیں بھی فضول ہیں، روزے بھی فضول ہیں، کسی چیز کوئی کارآمد نہیں ہے۔ اگر کارآمد ہے تو سینے کو کینے سے پاک کر لو اور سینے کو حسد سے پاک کر لو، جب یہ پاک ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اب واپس آئیے جو میں نے بات کی جس کی دلیل میں نے یہ حدیث سنائی۔ دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے ضرر لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سینے ایسے ہوتے ہیں، اور جن کے سینے ایسے ہو جائیں وہ نایاب ہو جاتے ہیں، گوہرے نایاب ہوتے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع خطبہ جمعۃ المبارک ہے وہ محمد علی جناح کی شخصیت، اور میں آنے سے پہلے کتابیں بھی پڑھتا رہا آپ کی شخصیت پر، سوشل میڈیا نیٹ پہ بہت سارے میں نے سائٹس دیکھی اور آپ کے بارے میں پڑھتا رہا، بہت سارے میں نے رائٹرز کو بھی پڑھا، لیکن ہر ایک نے ان میں کرسچن لوگ بھی تھے لکھنے والے محمد علی جناح کے بارے میں، ہندو لوگوں نے بھی لکھا ہے محمد علی جناح کے بارے میں، اور سکھ لوگوں نے بھی لکھا ہے محمد علی جناح کے بارے میں، لیکن خدا کی قسم اللہ رب ذوالجلال جس کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، کسی ایک شخص نے یہ نہیں لکھا کہ یہ شخص بد دیانت تھا، یہ شخص کینہ پرور تھا، یہ شخص حاسد تھا، بلکہ جس نے بھی لکھا ہے اس نے کہا یہ وہ انسان تھا کہ ہمیشہ سچ بولتا تھا، دیانت دار تھا، دل کا پاک اور صاف تھا، اور جو بات کرتا تھا چاہے جان چلی جائے اس پہ ڈٹ جایا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ
اللہ کی حق شاہ نعرہ حیدری یا علی اولیاء کا ہے فیضان پاکستان 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 کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ علی مرتبہ سامعین، آپ کی اس بات پر مجھے آپ کا واقعہ یاد آ گیا کہ آپ کی زندگی کس قدر ایک منظم تھی۔ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرنا تھا تو آپ کو وقت بتایا گیا، ظاہر ہے آپ پہلے گورنر جنرل تھے پاکستان کے اور اس وقت پرائم منسٹر تھے خان لیاقت علی خان صاحب اور باقی وزراء تھے، تو آپ کو ٹائم دیا گیا کہ اس وقت یہ تقریب کا آغاز ہوگا۔ میں کرنا چاہتا ہوں لیڈر ہوتا کون ہے؟ لیڈر، اس کی لیڈر کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ وقت کا بڑا پابند ہوتا۔ آج لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے اور کہتے ہیں لیڈر ہیں، وہ کوئی لیڈر نہیں ہوتا۔ اور یہی اللہ کے ہاں بھی، اللہ والے بھی وقت کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ اس پر باقاعدہ میں نے قلب سلیم کا درس بھی کیا ہے، وہ وہاں سے آپ ہمارے سوشل میڈیا سے سن سکتے ہیں کہ وقت کی پابندی کیا چیز ہے۔ تو آپ کو جو وقت دیا گیا تو محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت مقررہ پر وہاں پہنچ گئے۔ ہمارے یہاں بد نصیبی ہے، کوئی بھی تقریب اور پروگرام ہو کبھی وقت پہ نہیں ہوتا، یہ بد نصیبی ہے ہماری قوم کی، اسی لیے ہم پیچھے ہیں دنیا سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واقعہ، سرکار نے فرمایا الوقت سیف، وقت تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے یہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا، یہ حدیث پاک ہے۔ اور مسلمان وقت کی قدر ہی نہیں کرتے، کوئی وقت کی قدر نہیں ہے۔ آپ وقت مقررہ پہ پہنچ گئے تو باقی سارے اسی انداز میں کہ لیٹ جائیں گے، وقت یہ بعد میں جائیں گے، جیسے روٹین ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تقریب کا آغاز کر دیا جائے، اور آگے جتنے وی وی آئی پی وہ چیئرز پڑی تھی نا ساری، وہ ساری خالی، وہ تو بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں، سارے آ جائیں پھر آئیں گے۔ آپ نے فرمایا خالی ساری کرسیاں یہاں سے اٹھوا کے واپس رکھ دی جائیں۔ سبحان اللہ۔ ساری خالی کرسیاں، جس میں جناب خان لیاقت علی خان کی کرسی بھی تھی، وزیر اعظم کی بھی، فرمایا ساری کرسیاں واپس ہٹا دو۔ کرسیاں ہٹا دی گئیں اور تقریب کا آغاز کر دیا گیا۔ تقریب ہو رہی تھی، جب وہ سارے لوگ دوڑے، کسی کو پتہ، فون تو ہوتے نہیں تھے، کوئی دوڑ کے گیا، جناب محمد علی جناح تو آ چکے ہیں، جناب تقریب ہو رہی ہے، کوئی دوڑ کے آیا، جتنے لوگ کرسیوں پہ بیٹھنے والے تھے، محمد علی جناح نے فرمایا جو بھی آ رہے ہیں کوئی کرسی نہ چھوڑے ان کے لیے، یہ وقت سے دیر سے پہنچے، یہ کھڑے ہو کے میری تقریب سنیں گے۔ جس میں خود خان لیاقت علی خان بھی کھڑے ہو کر، وزیر اعظم اس وقت پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان، وہ بھی کھڑے ہو کر تقریب سن رہے تھے۔ اور جب آپ نے تقریب ختم کی، آپ نے فرمایا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں نے کیسے ایک ایک لمحے اور ایک ایک سیکنڈ کے وقت کو بچا کر پاکستان کو بچایا ہے اور پاکستان بنایا ہے۔ فرمایا آج بھی وہ ڈاکٹر پٹیل جو ہے اس کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے ایکس رے کی جو ٹیپ ریکارڈر ہے، تب وہ ٹیپ ریکارڈر ایکس رے کا ہوتا تھا، فرمایا اس سے میں نے گزارش کی تھی کہ اگر تم مجھ پہ احسان کرو گے تو یہ تمہارا مجھ پہ بڑا احسان ہوگا کہ میرے ایکس رے والی جو ٹیپ ریکارڈر ہے اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، کیونکہ میرے ایکس رے کی ٹیپ ریکارڈ میں آ چکا تھا کہ تب تک جو ٹی وی ہے وہ آخری سٹیج پہ ہے۔ اگر ہندوؤں اور انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ قائد اعظم ٹی وی کے آخری مراحل میں ہیں تو کبھی ہندوستان تقسیم نہیں ہوگا اور نہ پاکستان بنے گا۔ کہتے میں نے تو اپنی جان کے ان لمحوں کو بھی قیمتی جان کر اور ایک ایک سیکنڈ کی قدر کر کے تمہیں پاکستان کا تحفہ دیا ہے، اور افسوس ہے کہ تمہیں وقت کی قدر نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ ہمارا قائد ہے جس نے ہمیں وقت کی قدر کرنا سکھائی ہے۔ آج سارے ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ہم کتنی وقت کی قدر کرتے ہیں؟ ہم کتنا فضول بیٹھے وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت، آپ کی زندگی، ایک ایک پہلو۔ آپ کا ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، جب برطانیہ سے وہاں کے جو شہزادے تھے وہ پاکستان آنے لگے تو برطانیہ کا جو ایمبیسڈر تھا یہاں پہ، جو سفیر تھا، وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ محمد علی جناح صاحب، برطانیہ سے ہمارے جو شہزادے ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، ایمپرر جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تو آپ انہیں ایئرپورٹ پہ جا کے ریسیو کریں گے۔
آپ نے فرمایا اگر میرا بھائی برطانیہ میں جائے گا تو تمہارا یہ بادشاہ میرے بھائی کو ریسیو کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ میرے بھائی کو ریسیو نہیں کر سکتا تو محمد علی جناح بھی اس کا استقبال کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ یہ اعلیٰ ظرفی ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کب؟ جب پاکستان کمزور تھا، جب پاکستان کے پاس ظاہری طور پہ کچھ نہیں تھا، کنگالی کی حیثیت تھی پاکستان کی۔ اور آپ کے سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی شادی ہوئی نا جی، تو ظاہر ہے پاکستان تو بعد میں قائم ہوا، تو اس وقت آپ وکالت کے پیشے میں تھے، تو آپ نے اس زمانے میں اپنے غسل خانے پر 50,000 روپیہ لگایا۔ اس زمانے کا 50,000، آج 50 لاکھ کے برابر ہے وہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن یہی محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گورنر جنرل بنے پاکستان کے، پہلے گورنر جنرل، آپ گئے تو آپ نے فرمایا مجھے ایک موزہ چاہیے، سردی لگتی ہے اور سردی بہت زیادہ ہے کوئٹے کے اندر، تو آپ نے فرمایا میں نے ایک موزہ خریدنا ہے۔ تو دکان پہ گئے تو موزے کی قیمت پوچھی تو انہوں نے کہا جی 1 روپیہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے وطن میں اتنے پیسے نہیں ہیں، میں 1 روپے کا موزہ نہیں خریدتا۔ آپ واپس آ گئے، آپ نے موزہ نہیں خریدا۔ لوگوں نے کہا محمد علی کبھی تو اپنے غسل خانے پہ 50,000 لگائے تھے اور آج 1 روپے کا موزہ بھی مہنگا لگنے لگا۔ کہا وہ میری ذات اور میں اکیلا تھا، یہ 1 روپیہ میری قوم کی امانت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا دوسرا قائد اعظم ہے، استغفر اللہ۔ وہ مائیں بانجھ ہو گئی ہیں جنہوں نے محمد علی جناح کو پیدا کیا تھا، وہ مائیں نہیں دنیا میں رہیں جنہوں نے محمد علی جناح جیسی شخصیت کو جنم دیا۔ اور یہاں بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، میں بڑے واضح لفظوں میں ان کو بتا دوں، کچھ لوگ اسی گیٹ اپ میں جس میں میں بیٹھا ہوں، اسی گیٹ اپ میں بیٹھ کے ممبروں پہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ سیکولر ہے، انہیں شرم آنی چاہیے۔ محمد علی جناح کا میں جب بھی نام لیتا ہوں میری عادت ہے میں کہتا ہوں حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سیکولر کہتے ہیں، ان کی زبان پہ تف، اور محمد علی جناح تو عاشق رسول ہے، اور اس عشق کے رسول کی بات کب سے ہے؟ جب وہ ابھی طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے۔ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں لندن میں گیا تو میں نے لاء کی ڈگری کرنی تھی، تو کہتے ہیں کہ بارٹ لاء کے لیے میں وہاں کے کالجز وزٹ کر رہا تھا، تو مجھے بہت سے میں نے کالج دیکھے، لیکن ایک کالج جو ہے لنکلز ان جو ہے جس کا میں نے انتخاب کیا کالج کا، تو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ خود بات کراچی میں ایک جلسے میں قیام پاکستان کے بعد وکلاء کے کنونشن سے آپ نے یہ بات کی، وہاں سے میں نے یہ پڑھی ہے، ایک میرے پاس کتاب پڑھی ہے پاکستان اور قائد اعظم، اس میں یہ بھی پڑھ رہا تھا، تو کہتے ہیں آپ نے یہ وہاں واقعہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں 1947 کی بات ہے، اور اس کو رپورٹ کیا ہمارا جو انگریزی اخبار تھا مسلم لیگ کا ڈان، اس نے اس کو باقاعدہ رپورٹ بھی کیا۔ کہتے ہیں کہ میں جب یہ تلاش کر رہا تھا کہ میں قانون کی ڈگری کہاں سے حاصل کروں، تو میں نے لنکلز ان کالج کا انتخاب کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ اس کی دیوار پر مشہور جو دنیا کے قانون دان تھے ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور ان قانون دانوں میں سب سے سر فہرست نام میرے محمد عربی کا لکھا ہوا تھا، سب سے سر فہرست نام تھا دا ہولی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم۔ کہتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی لکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا محمد علی اب کسی اور کالج میں نے نہیں جانا، اب میں اسی کالج میں جاؤں گا، کیونکہ اس کالج کی دیوار پر سب سے بڑے قانون دان میرے نبی میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور سامعین یہ کیا بات ظاہر کرتی ہے؟ یہ عشق مصطفیٰ کو ظاہر کرتی۔ اور آج کا کوئی ملا اٹھے اور ان پہ کہے سیکولر، آج کوئی سیکولر کی بات کرے جہاں سے لاکھوں ہزاروں آئمہ پیدا ہوتے ہیں، اور تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ قیام پاکستان کے وقت حضرت قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے 10 لاکھ مرید تھے جو کاؤنٹ کیے گئے، جو کاؤنٹ نہیں ہوئے وہ الگ رہ گئے، یہ جو کاؤنٹ کیے گئے جن کی مردم شماری کی گئی وہ 10 لاکھ مرید تھے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے۔
تو ایک دن آپ جلسے میں خطاب فرما رہے تھے قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو کسی مولوی صاحب نے آ کے کہہ دیا پیر جی ہم تو آپ کے مرید ہوئے تھے، آپ اچھے آدمی ہیں، ایک پتلون پہننے والا، ایک ٹائی لگانے والا، داڑھی مونڈا، کلین شیو، ایک انگریز شکل کا آدمی نوجوان، اس کو آپ نے ہمارا لیڈر بنا دیا ہے۔ آپ نے ایک جملہ بولا جس کو تاریخ میں محفوظ کیا گیا، آپ نے فرمایا جماعت علی شاہ نہ علم میں کم ہے نہ معرفت میں کم ہے۔ جماعت علی شاہ جیسا کوئی عالم بھی کوئی نہیں۔ کیا نام دیا جاتا تھا؟ محدث علی پوری، آپ کا لقب ہے محدث علی پوری، علی پور کا بلکہ پوری دنیا کا وہ محدث ہے۔ اور محدث کسے کہتے ہیں؟ جسے 1,00,000 حدیث کم از کم سند کے ساتھ زبانی یاد ہو، وہ ہوتا ہے محدث۔ اور یہ تھے محدث علی پوری حضرت قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب۔ فرمایا مجھ سے زیادہ دین کا علم کس کو ہے اور مجھ سے زیادہ معرفت کون جانتا ہے؟ فرمایا جس کی ہر رات ہی حضور کی محفل میں گزرتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارا کام میرا محمد علی جناح کر رہا ہے، یہ آپ کا جملہ ہے۔ فرمایا یہ ہمارا کام محمد علی جناح کر رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں تو بات راز میں رکھنا چاہتا تھا لیکن تو نے آج کہہ ہی دیا ہے، میں راز کی بات کھول دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں محمد علی جناح کو آگے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ بتائیے کون ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہریاں آگے نصیب ہوئی ہیں؟ یہ کوئی عام بات ہے؟ اور اس کو کوئی اٹھے مولوی اور کہے سیکولر، وہ خود سیکولر ہو سکتا ہے لیکن حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور آپ کی ذات، اور آخری جو ایک کوئٹہ میں آج بھی وہ زیارت گاہ پہ یہ چیز موجود ہے آپ کی رہائش گاہ پر، حضرت قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے محدث علی پوری، آپ نے ایک جائے نماز، ایک تسبیح اور ایک قرآن پاک کا نسخہ، یہ جب آپ ملنے گئے تھے پیر جماعت علی شاہ صاحب کو تو انہوں نے آپ کو تحفہ دیا اور فرمایا محمد علی یہ تسبیح ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کہا حضور پڑھوں گا۔ محمد علی پھر زبان کا تو سچا تھا نا جی، یہی بڑی کردار کی بات ہوتی ہے۔ محمد علی جناح کے بارے میں آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا۔ یہی سب سے بڑی سیرت ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافروں نے کیا کہا تھا وسلم کو؟ صادق اور امین۔ اور آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں صادق اور کہاں یہ آج کے لیڈر اور کہاں محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ آج جناب جیالے اٹھتے ہیں یہ ہمارا قائد اعظم، اور قائد اعظم ایک ہی تھا، پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہی تھا، اس جیسا آج کوئی قائد پیدا نہیں ہو سکا جس نے جو کہا پھر وہ کر کے دکھایا، جو بات کہی وہ ڈٹ گیا، اور جس کے خزانے میں ایک دھیلا بھی نہ نکلا، اور ان کے جس کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں کروڑوں نہیں اربوں کھا گئے۔ کہاں محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ اور کہاں یہ لوگ بیچارے؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، مقابلہ کرنا ہی بے وقوفی ہے۔ تو پھر جماعت علی شاہ صاحب نے 3 چیزیں دی محمد علی جناح رحمت اللہ تعالیٰ کو۔ تسبیح، فرمایا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کہا حضور پڑھوں گا، وعدہ ہے آپ سے کبھی نہیں چھوٹے گا۔ فرمایا یہ قرآن روزانہ 1 رکوع تلاوت کرنا ہے، کہا حضور ہر روز تلاوت کروں گا۔ مصلی دیا، جائے نماز دی، کہا نماز کے لیے تمہارے پاس سارا کچھ ہوگا، یہ جائے نماز دینے کا مقصد کچھ اور ہے۔ کہا حضور بتائیے، کہا یہ وہ میری جائے نماز ہے جس پر میں صرف نماز تہجد پڑھتا ہوں، جس پر میں صرف نماز تہجد پڑھتا ہوں، اور آپ کو یہ جائے نماز اس لیے دے رہا ہوں کہ اس پر تہجد کی غیر حاضری نہ ہو۔ اللہ اکبر، اس پر تہجد کی غیر حاضری نہ ہو۔ محمد علی جناح نے کہا میرا آپ کا رب گواہ ہے، اس کے بعد کبھی تہجد نہیں چھوڑوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، بانی پاکستان زندہ باد۔ علی مرتبہ سامعین، وہ دن گیا، اس کے بعد محمد علی جناح نے کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی۔ کہتے ایک دن آپ کا دروازہ نہ کھلا، جس کمرے میں آپ ہوتے تھے، یہ زیارت کی بات کر رہا ہوں میں، کوئٹہ کے، تو کہتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ محمد علی صاحب آج باہر نہیں آئے، دروازہ بھی نہیں کھولا۔ آپ کا جو ملازم تھا وہ بھی پریشان ہوا کہ جناب پتہ نہیں یہ کیا ہوا۔ تو دروازہ نوک کیا گیا،
تو آپ اٹھے اور دروازہ کھولا تو کیا کیفیت تھی؟ آپ نے کہا کہ تم نے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کیا ٹائم ہو گیا ہے، وقت بتایا گیا۔ کہا کیا کرتا، تہجد کے بعد نماز فجر وہیں پڑھی، اور اس کے بعد میرا وعدہ تھا قرآن پاک کا کہ رکوع پڑھنے کا، وہ قرآن کی ایک آیت ایسی پڑھی ہے کہ پڑھتے پڑھتے میں روتے روتے اسی میں میں نے اپنا وقت گزار دیا۔ آج کہاں ہیں یہ لوگ؟ اور کتنی تھوڑی ساری آبادی تھی، غربت تھی، چند ایک مسلمان لاکھوں میں تھے، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں نہیں، لیکن ان کے پاس لیڈر تھا، ملک نہیں تھا، لیڈر تھا۔ انہوں نے پاکستان بنا لیا، ملک بنا لیا، لیکن مجھے افسوس ہے آج ملک تو ہے اس قوم کے پاس لیکن لیڈر نہیں ہے۔ ہم لیڈر کے، ہم سیاسی یتیم ہیں، ہم یتیم ہیں۔ میں ببانگ دوہل یہ کہہ رہا ہوں، ہم اس حکمران کی حیثیت سے یتیم ہیں۔ ہمارے اوپر اس وقت ملک نہیں تھا لیکن لیڈر تھا، لیکن اس لیڈر نے ملک بنا لیا، قوم بنا لی۔ آج قوم ہے، ملک ہے، لیکن لیڈر نہیں ہے۔ اس کی شاید ہمیں کوئی سزا ہے کہ یہ قوم شاید محسن کش ہے۔ میں نے جملہ بولا تھا کہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں۔ محمد علی ہمارا بہت بڑا، محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے محسن اعظم ہیں اس لحاظ سے۔ وہ حکایات رومی میں پڑھ رہا تھا، آخری بات، ایک عورت تھی اور اس کا رنگ بڑا سیاہ تھا، وہ جا رہی تھی اور میلے کچیلے اس کے کپڑے، اور ہاتھ میں اس نے نا سور کا گوشت اٹھایا ہوا تھا، خنزیر کا۔ تو ایک آدمی نے دیکھا، مولانا روم لکھتے ہیں، ایک آدمی نے دیکھا، اس نے کہا بی بی رنگ بھی تیرا بڑا سیاہ ہے، کپڑے بھی گندے پہنے ہوئے ہیں، تیری برائی کے لیے یہ تھوڑی بات تھی، پھر بھی تو نے ہاتھ میں پھر سور کا گوشت اٹھایا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں جا رہی ہوں کہ راستے میں مجھے کوئی احسان فراموش نہ مل جائے، مجھے کوئی احسان فراموش نہ مل جائے، اس کو یہ میں گوشت دوں گی۔ مولانا روم لکھتے ہیں احسان فراموش سور کے گوشت کے کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے لیڈروں کو، وہ ہمارے لیڈر محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج ان کو تو اس وقت ہی لوگوں نے کیا کیا، وہ گاڑی جس کو جان بوجھ کے پنچر کر دیا گیا اور ڈاکٹر تک نہ پہنچنے دیا گیا، اس قوم نے یہ حال کیا۔ اور میرا وجدان کہتا ہے آج ہم رسوا اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے محسن کے ساتھ دغا کیا، اور اس کی سزا ساری قوم بھگت رہی ہے۔ مسلمانوں، محمد علی جناح کا کل یوم پیدائش ہے، یوم ولادت ہے، اور میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ وہ جہاں رہتے ہیں انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ سارے لوگ کل محمد علی جناح کے نام کے، ان کے لیے سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، چاروں کل پڑھ کے ایک دفعہ ضرور ان کو اصالہ ثواب کریں، تاکہ ساری قوم ہم اب ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ یہ کوئی نہیں ہوتا۔ ایک دن محمد علی جناح کے مزار پہ چلے گئے، وہاں بینڈ باجے بج گئے اور جناب محمد علی جناح کی روح خوش ہو گئی، نہیں، محمد علی جناح کی روح کب خوش ہوگی؟ محمد علی جناح کا میں خطبہ پڑھ رہا تھا، اس کا ایک جملہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں پاکستان میں نے اس لیے حاصل کیا ہے کہ ہم اسے اسلام کی بندرگاہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کو اسلام کی بندرگاہ بنانا چاہتے ہیں۔ آج دیکھیے کہاں ہے وہ اسلام؟ اس ملک میں تو مجھے اسلام یتیم اور در بدر ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہاں ہے وہ اسلام؟ اقبال نے کہا تھا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اپنے آبا سے تمہیں کچھ نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو ثابت وہ سیارہ، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ بے ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ملک لے کے آئے اور آپ نے جو ہمیں نعرہ دیا، اسی آخری نعرے پر تاکہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روح خوش ہو جائے اور وہ ہم سے خوش ہو جائیں، اس نعرے پہ ہم اختتام کریں گے آج کے خطبے کا، جو محمد علی جناح کی سیرت کا خطبہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟
پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان محمد علی جناح کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم دے۔